رضائے تو عالم صلی اللہ علیہ محمد فقط سبب ہے اتنا انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجب سے، کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق، تو انوکھی عطا سے آتا ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ چل رہی ہے اور یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے۔ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام، صدقہ حرام ہے، اور ہم سید بھی سیدہ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ عجب ہے گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں، کیا بات ہے، سیدو پاتو کی سبحان اللہ، بڑی پیاری حاضری لگا رہے تھے، کیا بات ہے، مزے کو مزہ آ گیا۔ ہر جگہ محفل پہ حاضری ہوتی ہے، لیکن آج جو محفل کا مزہ ہے نا، کچھ اور ہی مزہ ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اہل بیت بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اب میں ڈب کے سید ماشاءاللہ، پنڈی کے سید، چوکی کے سید، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب میں جناب والا سید احمد رضا، سبحان اللہ. ایک احمد رضا ہند میں بھی تھے. سبحان اللہ. عاشق رسول یہاں بیٹھے ہیں، سب اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں. اعلیٰ حضرت سبحان ہمارا نبی، اتنا تو کہہ دو ہمارا نبی. سب کے نبی ہیں نا. سبحان اللہ. میں کہوں گا سب سے اولا ہو اعلیٰ، آپ نے کہنا ہمارا نبی. میں آگے نہیں چلوں گا. سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب کی کوئی آواز نہیں ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. سبحان اللہ. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. مختصر حاضری، آپ کا یہاں آنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. تشریف لائیں، حاضری لگا کر ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب دم لائے، محبوب دم لائے. او محفل نو سجائی رکھنا، محفل نو سجائی رکھنا. او دیاں سیدنا و مولانا محمد. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جمع تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. بڑے پیارے ہی سید بادشاہ سید شاہد حسین شاہ صاحب، سبحان اللہ. ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ بیان نہیں کر سکتا. میں نے جب مدرسے میں حاضر ہوا تعلیم کے لیے، تقریباً میری 12 سال ایج تھی. کتنی؟ 12 سال. تو شاہ صاحب مجھے نا انگل سے پکڑ کر مجھے مدرسے میں لے جایا کرتے تھے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور الحمدللہ
قدم قدم پر یہ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر تربیت کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ، مسائل کے حوالے سے ماشاءاللہ میری قدم قدم پہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج الحمدللہ میں نے بنڈی میں ایک جاندار شاندار ادارہ بنایا ہے الحمدللہ، تقریباً 1 سال میں تقریباً 1.5 کروڑ پلس میں نے لگایا ہے، تو ماشاءاللہ اس کی بنیاد قبلہ شاہ صاحب نے رکھی تھی، وہاں تشریف لے کر کے ماشاءاللہ تھپکی لگائے۔ میں نے کہا شاہ جی مال و زر ہے کوئی نہیں، ان کیا بن سی؟ انہوں نے کہا عبدالرحمن صاحب اللہ خیر کر سی ہیں، اللہ رسول فضل فرمان گے۔ اللہ رسول ایسا فضل فرمایا الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہمارا فنشنگ کا کام مکمل ہو گیا صرف 1 سال کے اندر۔ تو یہ اہل بیت کی برکتیں، تو ان کی ماشاءاللہ شفقتیں میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ وہ ہے نا، اور جس باغ نہ مالی نہ وہ باغ اجڑ جانا ہے، وہ ہے نا جس باغ نہ مالی نہ وہ باغ اجڑ جانا ہے، یعنی ان کی جو محبتیں نا باپ جیسی دوستوں جیسی الحمدللہ، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ ان کی شفقتیں۔ میں الحمدللہ آج جو میں دین کا کام کر رہا ہوں کہ شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ سارے حضرات السلام علیکم۔ ماشاءاللہ واجد شاہ صاحب، ساجد شاہ صاحب، بھائی بشیر صاحب، شاہ صاحب امداد شاہ صاحب، انہوں نے والدہ مرحومہ کل شریف ہے، اللہ انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے، درجات بلندی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ سادہ لوگ بندے سن لیکن ایمان والے ماشاءاللہ، اور بڑی شفقت و محبت والا معاملہ سی۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ صدقہ اللہ انہوں نے پڑوس عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ سادات اکرام نے یہ برکتاں دے رہے، بڑی سونی محفل ہے۔ حضرت آئے مہمان بلائے نے، شہزاد شاہ صاحب واجد شاہ میں سا حاضری میں لوا رہی ہیں، لیکن انہوں حکم دیتا چند اشعار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شعر پڑھیں گے، تھوڑا ذوق بن جائے گا، پھر جناب مائک حضرت صاحب نے طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سیدنا جڑی رسول اللہ نی برکت رسول اللہ اکبر، آخر سبحان اللہ۔ سادات اکرام برکت رسول، اس برکتی سارے علماء صوفیاء دسیا ہے، سمجھایا ہے، عمل کریا بھی دسیا۔ سادات اکرام نے قدر و منزلت تعظیم، لیکن امام احمد رضا جڑا بیان فرما چھوڑیا سب تو اپر ہے۔ آہا یہ میں پڑھنا نا، میں شیر تائیں چند میں کیا پڑھیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ برکت رسول دس رہے سادات اکرام نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ آخری شعر، بغضوں کی ناک کا چشمہ لگا کر نجدیوں
نے لکھا جو چھپا کر، نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر، عام حضرت سے تو بچ گیا ہے، اعلی حضرت سے کیسے بچے گا؟ عام حضرت سے تو بچ گیا ہے، اعلی حضرت سے کیسے؟ غوث و خواجہ کی بے شک عطا ہے، ہند میں ایک احمد رضا ہے، ہند میں ایک احمد رضا ہے، غوث و خواجہ کے لطف و کرم سے اعلی حضرت کا ڈنکا بجے۔ بڑا پیارا، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بار کو نا ایک جنگ کے موقع پر نا کہا آج مجاہدین اسلام کو تمہارے مال تمہارے دولت کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 100 اونٹ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ کے لیے صحابہ کرام کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، تو آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ تو حضور نے پوچھا ما آپ کئی تالیہ حلی کا، اپنے گھر وسیع کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیتا یا رسول اللہ آدھا مال تساں کی پیش کر دیتا، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ اتنی دیر وچ نا حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے کہ اکبر تساں گھر وسیع کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہم اللہ و رسولہ، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو کیا کہا؟ فرمایا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے جانے قربان، اہل بیت کے لیے جانے قربان، حضور کے لیے قربان، حضور کی آل کے لیے قربان، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یہ دل جو نصیب ہے یا رسول اللہ آپ کے صدقے، یہ جانے آپ کے صدقے، دنیا کی ہر نعمت آپ کے صدقے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ جانیں حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے مال بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے اولادیں بھی قربان ہیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ امید ہے اب بڑا لمبا سفر کر کے آئے تو انشاءاللہ اس سال ثواب پر بھی مدنی پھول دیں گے اور اہل بیت کی شانہ بھی بیان کریں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ تے تساں توجہ نال بینا، محبت نال بینا تے بیان انہاں سننا ہے۔ تے انشاءاللہ اس تو بعد سارے جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ کی بلا واجد حسین شاہ صاحب نے، والدہ ماجدہ نے سال ثواب واسطے دعا گو بھی ہو سا انشاءاللہ۔ تے آپ جناب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا اظہر قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں، معطر فرمائیں، برکتوں سے ہمیں نوازیں، واعظ حسنہ زور نہ نعرے نہ جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کان حقیقت ماندی کسے بازاروں تے کسے ولائے تو نہیں لبدی شفقت ماندی جس دے پلے ہوئے عمل نہ کوئی نیت ویکھ صورت ماندی آزم لکھ بعد از حمد و سلام قابل صد عزت قابل صد تکریم معزز سمین و حاضرین سٹیج کی زینت میری جماعت کی علماء کرام برادر محترم علامہ مولانا عبدالرحمن عطاری صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر محترم علامہ ارشد قادری صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق خون رسول نسل بطول پیر سید شاہد شاہ صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے برادر محترم پیر سید شہزاد شاہ صاحب محترم سید واجد شاہ صاحب محترم سید ساجد شاہ صاحب اینڈ برادران اور دور دراز سے آنے والے مہمان حضرات سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دائیں بائیں اہل بیت اطہار میرے رسول کے چمن کے پھول بیٹھے ہیں۔ میں انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ قبلہ علامہ عبدالرحمن عطاری صاحب امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی دیوبند حضرات کے حکیم الامت، اس بندے نے لکھا کہ انڈیا کے اندر ایک استاد تھے مولانا کلندر علی، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، بچے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ بزرگ تھے شام کو جب رات کو سوتے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا کہ جو موت ہے یہ آج عمرے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بندہ ویزا لے کر جاتا ہے شہر مدینہ میں تو وہاں در و دیوار نظر آتے ہیں، لیکن موت ایسی ہے کہ قبر میں میرے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے جاتے ہیں، سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں موت تو اس ویزے سے بھی قیمتی ہے۔ تو میرے حضور جانا رحمت عالم کے غلاموں، مولانا کلندر علی بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک بچے کو تھپڑ مارا، رات جب سوئے تو رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں لکھا دیدار نہیں ہوا تو بڑے پریشان، نہ جانے کون سی میرے سے غلطی ہو گئی کہ آج میرے مصطفیٰ کا جلوہ، میرے مصطفیٰ نظر نہیں آئے، سرکار کا دیدار نہیں ہوا، بڑے پریشان ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو میرے حضور جانا رحمت عالم کے غلاموں، پھر دل میں خیال آیا کہ جب بچوں کو پڑھایا تو ایک بچے کو میں نے تھپڑ مارا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے رسول اللہ ناراض ہو گئے ہوں۔ پھر دوسرے دن جب کلاس لگی تو بچوں کو بلایا، اس بچے سے پوچھا کہ کل میں نے تجھے تھپڑ مارا، تو بتا تو ناراض تو نہیں ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میرے استاد کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے،
سبق نہیں آیا، میری غلطی تھی، آپ نے مارا. تو کہنے لگے بچہ چلو تو کہتا ہے میں ناراض نہیں، بتا تیرا خاندان کون سا ہے؟ بچہ کہنے لگا میں سید ہوں، رسول اللہ کے چمن کا ایک پھول ہوں. اللہ اکبر. میرے حضور جانے جانا رحمت عالم کے غلاموں بچے کے قدموں میں گر گئے، رانے لگے، کہنے لگے بچہ تو کہتا ہے میں ناراض نہیں ہوا، بات تو بڑے دور تک چلی گئی، مجھے تو میرے آقا کا دیدار نہیں ہوا. کہ اعمال صحیح نہ ہو تو پھر بھی ادب. تو فرمایا اگر اعمال کی وجہ سے کرتا تھا تو پھر تو نہ کر، لیکن ان کی جو عزت ہے وہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے. نسبت تو موجود ہے، یہاں اعمال نہیں دیکھے جاتے، یہاں نسبت رسول دیکھی جاتی ہے. تو میرے حضور جانے جانا رحمت عالم کے غلاموں کئی دن گزر گئے، بچہ بھی کہنے لگا میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن دیدار پھر بھی نہ ہوا. حتیٰ کہ آپ چلے گئے شہر رسول اور پھر لوگوں کو جمع کیا، پوچھا کہ غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر. کسی نے بتایا ایک مجذوبہ عورت آتی ہے اور رسول اللہ کے روزے کے سامنے کھڑی ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے. اگر اس سے کہیں تو وہ آپ کی سفارش کرے تو رسول اللہ مان جائیں گے. صبح آپ تہجد کے وقت اس رستے میں کھڑے ہو گئے. مائی جب آئی تو مائی کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، تو مائی نے پھر جب رسول اللہ کے روزے کے سامنے کھڑی ہو گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تو کہنے لگے مائی کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ رسول اللہ نے معاف کر دیا. تو وہ کہنے لگی سامنے دیکھ. جب سامنے دیکھا تو رسول اللہ کا دیدار ہو گیا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مفتی اعظم ہند میرے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، وہ ان کا ایک مرید تھا جو ہر وقت تذکرے کیا کرتا تھا. تو ہر بندہ اپنے مرشد کے تذکرے حضرت کرتا ہی رہتا ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے. اور میاں صاحب نے نہیں کہا تھا جو کسی دا عاشق ہاندا گلی اسے دی کردہ. ہر وقت وہ اپنے پیر کے تذکرے کیا کرتا تھا. ایک دن کسی دوسرے بندے کو لے کر گیا کہ میرے پیر صاحب میرے مفتی صاحب کی شان دیکھیں. بندہ گیا، اعلیٰ حضرت کے لہتے جگر بیٹھے تھے اور اس نے مفتی اعظم ہند نے جواب نہ دیا، کمرے سے باہر نکل گئے. مرید سے کہنے لگا یہی تیرا پیر ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ تو اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد آپ وضو کر کے آئے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو فرمایا اب سوال کر. جب تو نے پہلے سوال کیا میرا وضو نہیں تھا. یہ میرے حضور کا گھرانہ ہے، میں بے وضو نام بھی نہیں لے سکتا. تو اسی لیے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میرے حضور کے لہتے جگر حضرت ابراہیم اور امام حسین کھیل رہے تھے. 1.5 سال عمر ہے تو جبریل امین آ گئے، آ کر کہنے لگے ایک تو آپ کے پاس رہے گا، ایک کا وصال ہو جائے گا. میرے محبوب آپ انتخاب کر لیں کون آپ کے پاس رہے گا. تو میرے حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا اس کا وصال ہو جائے دکھ مجھے ہوگا، لیکن فاطمہ کا دکھ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی غم زدہ ہو، اس لیے میرے بیٹے کا وصال ہو جائے لیکن حسین زندہ رہے. تو میرے حضور کی غلاموں حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. امام عالی مقام اللہ اکبر جب گلیوں میں چلتے تھے سرکار کے صحابہ کہنے لگے بچہ تو وہ ہے، تیری جگہ تیرے ماموں کی قربانی لگی ہے اور تیرے نانا نے تیرے ماموں دے دیا ہے اور تو گلیوں میں کھیل رہا ہے. امام حسین کہنے لگے آج تو نانا نے ایک بیٹا دیا ہے، کربلا میں جب دین کو ضرورت ہوگی تو حسین 72 تن قربان کر دے گا. تو میرے حضور کے غلاموں وہ یاریاں کیسے نبھائی. تو میرے حضور کی اہل بیت شان والی بڑے مقام والی، کون ان کا مقام و مرتبہ بیان کر سکتا ہے؟ بڑے شان والے بڑے مقام والے. آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی عظمت والدین کے حوالے سے. اما یبلغن عندک، کیا کرنا. دیکھیے جب والد سب جوان ہونا، پردیش کے اندر بیرون ممالک میں کمائی کر رہے ہوں تو ہر بندہ ابو جی کہتا ہے، بڑے پیار سے بولتا ہے. ماں جوان ہو کام کر رہی ہو تو ہر بندہ امی جی کہہ کر بولتا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے سامنے بچوں کی طرح ضد کریں،
گھٹنوں میں جان نہ ہو، کمزور ہو کر تیرے سامنے چرپائی پر پڑ جائیں، اس وقت ابو جی کہنا کمال ہے، اماں جی کہنا کمال ہے، بار بار ضد کریں تو ان کی بات پر غصہ نہ کرنا کمال ہے۔ تو میرے حضور جانا رحمت عالم کے غلاموں، رب کائنات نے فرمایا جب ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں میرے حضور کے، آپ کے پاس ایک مائی کی شکایت آ گئی، کسی نے بلکہ بتایا کہ فلاں بچہ اپنی ماں کا گستاخ ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلایا، آپ کے سامنے جب وہ نوجوان آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سنا ہے تو اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی گستاخی کرتا ہے، ماں کو تنگ کرتا ہے۔ کیوں ماں کو تنگ کرتا ہے؟ ماں کی نافرمانی کرنے والے آپ نے مشکیزے میں پانی ڈالا، ڈالنے کے بعد اس کے پیٹ کے ساتھ وہ پانی باندھ دیا، وہ مشک جب پیٹ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو کھولنا نہیں، جب سوئے تو تیرے پیٹ کے ساتھ رہے، اٹھے تو پیٹ کے ساتھ رہے، کھانا کھائے تو پیٹ کے ساتھ رہے، جب ٹائلٹ جائے تو پیٹ کے ساتھ رہے، اس کو کھولنا نہیں، سخت سزا دوں گا۔ ایک دن جب گزرا، رات آئی، پیٹ میں درد ہونے لگی، بڑا کہنے لگا اماں جان سخت درد ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دے۔ نہیں تو عبداللہ ابن عمر مجھے سخت سزا دیں گے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بازار کے اندر چیز لینے کے لیے جاؤ، ہر شے میں ملاوٹ ہوتی ہے، خالص چیز ملے گی تو وہ ماں اور باپ کا پیار ملے گا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں حضرت صاحب میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس گیا، میری عادت ہے میں بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا رہتا ہوں۔ ان کے 6 بچے سارے نافرمان ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ پہلی دفعہ دبئی سے جب آیا 10,000 ماں کو دیا، 10 بابے کو دیا۔ وہ بابا رو رو کر کہنے لگا میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، ماں بھی کہتی ہے بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل کس مٹی سے بنائے ہیں، ساری زندگی ستانے والا۔ جب 10,000 دیا تو ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، جتنی پرانی ناراضگی کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو راضی کرنا مشکل نہیں۔ قدموں میں بیٹھ جاؤ، ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لو، اسی وقت ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حضور کے غلاموں ماں کے پاس گیا، کہنے لگا میری اماں مجھے معاف کر دے، سخت درد ہو رہی ہے۔ ماں نے معاف کر دیا۔ ماں کو لے کر عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضرت صاحب ماں راضی ہو گئی، اب یہ مشک کھول دیں، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے تو ایک دن یہ مشک 3 کلو پانی ہے اٹھائی ہے، وہ بھی پیٹ کے باہر ہے۔ ماں نے 9 ماہ تجھے بطن میں اٹھایا، تیری خاطر نہ جانے کان سی تکلیف اٹھائی ہے، تیری خاطر اس نے اپنی خواہشات کو قربان تکلیف کے ساتھ تجھے جنم دیا، دودھ پلاتی گئی، خود کمزور ہوتی گئی، تجھے جوان کرتی گئی، تیری خاطر اپنے ساری خواہشات کو قربان کر دیا۔ تو میرے حضور جانا رحمت عالم کے غلاموں بیٹے کو بات سمجھ آ گئی، ماں کے قدموں میں گر گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، میرے حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں و باپ قابل احترام ہے، تیرے حسن سلوک کے لائق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں سے ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے ستائے۔ صحابہ کرام کہنے لگے بلا وہ کون ہے جو ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے دور جہالت دیکھا تھا، ماں باپ کو منڈیوں میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا،
رہا تھا وہ کہنے لگے کون ہے جو ماں باپ کو گالیاں دے؟ قابل احترام ہوتے ہیں، نبیوں کے ہوں تو وہ بھی ماں باپ، ولیوں کے ہوں تو وہ بھی ماں باپ، تیرے میرے ہوں تو وہ بھی ماں باپ ہیں۔ ان کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو عرش والا اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آپ کو راضی کر لو، ان کو نہ ستایا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ جب ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے تو عرش والا اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے آقا سے کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو بڑا آسان ہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے پتہ کرنا۔ جا کر دیکھو بوڑھے ماں باپ راضی ہیں تو عرش والا اللہ بھی راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان والدین۔ فرمایا جا کر دیکھو اگر بوڑھے ماں باپ راضی ہیں تو عرش والا اللہ بھی راضی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ صرف فقط ماں کی خدمت ہی نہیں کہ باپ بیچارے کو نہ پوچھا جائے جو پردیس میں ساری زندگی گزار دے، جب گھٹنوں میں جان نہ رہے تو گھر آئے، پہلے جب بلاؤ تو کہتا ہے بیٹے کا مکان بن رہا ہے، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اپنی جوانی اپنی اولاد کے نام کر دیتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان بتاؤ کتنا خرچہ کیا؟ میں آپ کو اس ماں کی دعا، باپ کے حوصلے کو کروڑوں سلام کہ چپ کر کے بیٹھ جا۔ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے کون سی بدعا کی ہے جو ساری جوانی تیرے نام لگا دی ہے؟ کون سی بدعا کی ہے؟ وہ جناب والا ہمارے خطیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک بزرگ جناب والا خطیب صاحب اپنے والد صاحب کا واقعہ بیان کرنے لگے کہ میرے والد صاحب نوکری کر رہے تھے اور 17 سال شادی کے بعد میں پیدا ہوا، پڑھنے لگا۔ پھر فرسٹ ایئر سے میں نے کہا ابا جان میں نے حفظ کرنا ہے، حفظ کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ ابھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے پھر درس نظامی مکمل کی، عالم بن گیا۔ اب نوکری ملنے لگی تو والد صاحب کو لے کر دفتر میں گیا، انگوٹھا لگائیں کاغذات مکمل ہو جائیں۔ جب انگوٹھا لگانے لگے تو نہیں لگ رہا۔ وہ دفتر والی لڑکی کہنے لگی لوشن لے آؤ یہاں لگاؤ، اور جہاں لگا کر دبا کر انگوٹھا لگاؤ، پھر دبا کر جب لگانے لگے پھر بھی نہیں لگ رہا۔ اور میں نے پوچھا ابا جان لکیریں کہاں گئی؟ کہنے لگے بیٹا تیری بناتے بناتے ہماری اپنی ختم ہو گئی۔ کون سی تکلیف ہے جو ماں باپ نہیں اٹھاتے؟ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو جوان کرتے ہوئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ عرب کے اندر باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا، نوجوان بیٹا ماں باپ کو کندھوں پر بٹھا کر بازار میں لے آتا، کہتا کہ اپنے ماں باپ بیچنے کے لیے آ رہا ہوں، کوئی لینے والا ہے تو لے جائے، ہے تو قیمت 10,000 پر مجھے ضرورت 5,000 کی ہے۔ تو حضرت صاحب میں کسکمہ جب بیان کرنے کے لیے گیا، ایک بوڑھا بابا کھڑا ہو گیا، 70 سال سے زائد عمر ہے، کہنے لگا مولانا اپنی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اتنی مہلت دے دے، میری دو جوان بچیاں ہیں، ابھی ان کے جہیز کا اور بازاروں میں مزدوری کر رہا ہے کہ بچیاں جوان ہیں، ان کا جہیز کا بندوبست کرنا ہے، شادی ہو جائے۔ میں نے کہا یہ وہی باپ تھا جو زندہ درگور کرتا تھا، آج وہی باپ ہے اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا شان، بہت بڑا مقام ہے۔ تو میرے حضور جان جانا رحمت عالم کے غلاموں، کشف الغمہ کے اندر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جنت کی جانت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اللہ 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی، لوگ سونگیں گے۔ تو میرے حضور نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں جو خوشبو سے محروم رہیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ بدبخت کون سے ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور دوسرے پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہے جو اپنے اہل کے اندر برائی دیکھے کنٹرول نہ کرے،
گھر کا سربراہ ہے کنٹرول نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پر فرما وہ عورت ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے, بال کٹواتی ہے اور ہاف بازو کپڑے پہنتی ہے, بازاروں کے چکر لگاتی ہے. یہ 3 بندے ایسے ہیں جنت جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. اور میرے آقا کی ایک دوسری حدیث ہے, سرکار نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں جن کی اللہ فرض نماز بھی قبول نہیں کرتا, اللہ نفل نماز بھی قبول نہیں کرتا. تو وہ کون سے بدبخت؟ نہ فرضی نماز نہ نفلی قبول. یعنی فرض نماز جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, فرضی عبادت یہ بھی قبول نہیں اور نفلی بھی قبول نہیں. تو میرے حضور سے پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو سرکار نے یہاں بھی فرمایا پہلے نمبر پر وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, دوسرے نمبر پر احسان جتانے والا, اور تیسرے نمبر پر تقدیر کو جھٹلانے. تمام عقائد کی جان عقیدہ توحید ہے. تو جہاں بھی رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم دیا, ساتھ جوڑ کر ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کا بھی حکم دیا ہے. یعنی عبادت بھی اللہ اسی وقت قبول کرتا ہے جب ماں باپ راضی ہوں. اگر ان کی خوشی کی مور نہیں ہے, نماز بھی رب منہ پر مارتا ہے, وہ روزہ وہ صدقہ خیرات کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو اگر یہ راضی ہیں تو سارے عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتے ہیں. تو میرے حضور جانے جانا رحمت عالم کے غلاموں, یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ ہے اور ان کی خدمت اپنی جگہ ہے. کیا وجہ کہ نماز قبول نہیں؟ نماز تو الگ چیز ہے, روزہ الگ ہے, آج زکات یہ ساری چیزیں الگ ہیں, ماں باپ کی خدمت کی الگ ہے. تو میں نے کہا یاد رکھ لے کہ جب گرمیوں کا موسم ہو کہ بندہ بازار کے اندر جائے, وہاں سے آم خریدے یا جنابے والا لیمن خریدے, خرید کر گھر لے آئے, اس سے وہ جو نچوڑ ہے جوس نکالے اور باقی وہ پھوک چھلکا بچ جائے وہ روڑی پر ڈالے. اس سے کہا جائے کل تجھے میں نے دکاندار کے ساتھ بحث کرتے دیکھا, تو کہہ رہا تھا 200 میں کلو دے, وہ کہہ رہا تھا 300 میں, آج تو نے یہ روڑی پر ڈال دیے. تو وہ کہتا ہے کہ جس چیز کے پیسے میں نے دیے وہ چیز میں نے نکال لی ہے. یعنی وہ جوس بیچ سے نکال لیا, چھلکے یہ پھوک بچ گیا. اب یہ تو گھر میں کسی نے نہیں رکھے, یہ جس جگہ کے قابل تھے وہاں ڈال آیا. تو یاد رکھنا وہ جوس جو ہے اصل قیمت اس کی ہے. تو سارے اعمال کی جان بھی اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, یہ اصل نچوڑ ہے. یہ نہیں ہے تو نماز بھی پھوک ہے, روزہ بھی پھوک ہے, آج زکات صدقہ خیرات یہ سب چیزیں پھوک ہیں, اصل ان میں جان ماں باپ کی خدمت ہے. تو میرے حضور جانے جانا رحمت عالم کے غلاموں, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. پچھلے عرصے میں ریڈیو پر ایک پروگرام تھا تو حضرت صاحب میں سن رہا تھا, ایک وہ آج ایک دن جو ہے فادر کے نام کرنا ہے, ایک دن مادر کے نام کرنا ہے. تو وہ کہنے لگی کسی ملا کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, 364 دنوں میں سے ایک نہ بابے کو دیں اور ایک نہ ماں کو دیں. میں نے کہا ملا کو اعتراض ہے, 364 دنوں میں سے ایک نہ دو, بلکہ میرے آقا نے فرمایا صبح دیدار کر اللہ مقبول. آج کا 364 میں سے ایک کیوں دیا جائے, بلکہ صبح بھی دیدار کیا جائے, شام کو بھی دیدار کیا جائے, اور آج کا ثواب کماؤ, انہیں راضی کرو, ان کی خدمت کرو. 364 دنوں میں سے ایک کیوں دیتے ہو, بلکہ 364 دن اپنے ماں باپ کے نام کر دو, اپنے ماں باپ کا راضی کر لو. رب کائنات نے فرمایا دونوں یا ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا, انہیں جھڑکیں بھی نہ دینا, ان کے ساتھ خوبصورت نرم بات کرنا اچھے لہجے میں. مولانا رومی نے لکھا نا کہ ایک نوجوان تھا, جب وہ نوجوان ہوا, پہلے بچہ جب تھا, دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا اور وہ بچہ توتلی آواز میں کہنے لگا یہ دیوار پر کیا ہے؟ باپ کہنے لگا یہ چڑیا ہے, چہچاتی ہے, بولتی ہے. وہ بار بار پوچھنے لگا. تو بچہ جب پہلی دفعہ بات کرے نا بڑا ہی پیارا لگتا ہے, ماں باپ پیار سے کہتے ہیں پھر بول تیری بات سنتے رہیں. تو میرے نبی کے غلام 100 دفعہ اس بچے نے جب پوچھا, باپ نے 100 دفعہ منہ چوم کر بتایا بیٹا یہ چڑیا ہے, لکھ کر وہ کاغذ پر صندوق میں ڈال دیا. پھر بابے پر بھی وقت آیا, زندگی کی شام ہو گئی, چرپائی پہ پڑا تھا اور کہنے لگا بیٹا اب میرے کان نہیں, میں نے تیرے کانوں سے سننا ہے, اب میری آنکھیں نہیں, میں نے تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے. اسی دیوار پر پرندہ بیٹھا اور پوچھا میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو اس نے کہا چڑیا, پھر جب دوسری دفعہ پوچھا کہنے لگا ابا اگر سمجھ نہیں آتی تو بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ صندوق سے کاغذ لے آؤ.
100 دفعہ منہ چوم کر کہا تھا بیٹا چڑیا ہے. آج جب زندگی کی شام ہوئی ہے ہم نے پوچھا تو ہم نے تو 100 دفعہ بتایا تھا, تو 2 دفعہ بھی نہیں بتا سکا. وہ بھی غصہ کر گیا ہے. یہ زندگی کی شام ہوتی ہے, ان کا جی بھی چاہتا ہے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے, لیکن ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے. لیکن ان سے بہت کچھ ملتا ہے. زمانہ تمہیں ہرانا چاہتا ہے, لیکن ایک ماں باپ ہیں جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, ہر جگہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ والدین کی شان بیان فرما رہے تھے اور اہل بیت اطہار کی شان بیان فرما رہے تھے. خیر الکلام کلا ودلہ, بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور دلیل کے ساتھ ہو. اللہ ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی ساتھ ساتھ حاضری لگاتا جاؤں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا علی خمس خصال, فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا وحب نبیکم, اپنی اولاد کو پیارے محبوب کی محبت سکھاؤ. اور دوسرا فرمایا وحب اہل بیتہ, جیسے حضرت ماشاءاللہ اہل بیت کی شان بیان فرما رہے تھے, فرمایا وحب اہل بیتہ, فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو اہل بیت کا ادب سکھاؤ. تو پھر نمبر 3 فرمایا وقراءۃ القرآن, اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ. ماشاءاللہ علامہ صاحب کے بیان سے میں نے کہا چلو میں بھی برکت کے لیے حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, اہل بیت کا قدر کیجئے. قرآنی جو احکامات ہیں, قرآن کریم اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان کو بجا لائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں بیان کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا ارشد قادری صاحب, وہ تشریف لائیں. اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, سرکار کی آمد محمد مصطفیٰ. اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے, میرے پاس نیکیاں ہیں, کیا تم نے اپنی اولاد کو کہا تھا نماز پڑھو؟ آج کہے گا نہیں مالک. سبحان اللہ سبحان. اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, ہم سب اپنی اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو سب کچھ دے دیتے, لیکن اگر ہم نے انہیں دین کی دولت نہ دی, اگر مصطفیٰ کریم کی شریعت کا علم انہیں نہ دیا, اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور آپ کی اسوہ حسنہ کا درس انہیں نہ دیا, پھر ہمیں جب وہ تکلیف دے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے, اپنے اولاد کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے, اپنی اولاد کے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. جناب سیدنا بازول دانا رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت. کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا خرچ کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے عوض اللہ پاک قبلہ پیر سید واجد حسین شاہ صاحب کی پڑھ کر میرے میلے کیے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ سید واجد حسین شاہ صاحب, سید امداد حسین شاہ صاحب, سید ساجد حسین شاہ صاحب, سید سجاد حسین شاہ صاحب کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ ہماری طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے لیے یہاں جمع کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے چلو ہمارا کر دیا, ہم اہل بیت سادات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمیں دنیا سے نکال کر ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع کر دیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لک لجلالک وجهک وعظیم سلطانک یا ذا الفضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسالک من فضل العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. نسأل الله العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ.
یا اللہ پاک جتنا بھی محفل شریف کرائی ہے واجد شاہ صاحب اپنے والدہ محترمہ واسی انہوں برادران یا اللہ جتنی بھی حاضری لگی ہے محفل شریف ہوئی ہے دعائے خیر نہ اہتمام ہو یا قبول و منظور فرما ثواب نبی پاک علیہ السلام کل انبیاء صحابہ امام اولیاء اہل بیت اطہار ازواج پاک کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جنہ انسانوں جو جڑے پردہ فرما گئے یا اللہ سبا نے روح ثواب پہنچا خصوصاً مولا واجد شاہ صاحب نے والدہ محترمہ نے روح ثواب پہنچا انہوں نے پراواں وچوں برادری وچوں نانکے دادکے خاندان وچوں جتنے بھی ایمان والے مرد عورتاں ٹر گئے یا اللہ سبا نے روح ثواب پہنچا انہوں نے درجات وچ بلندی عطا فرما دیگر جتنے بھی اساں بیٹھے ہیں اساں نے عزیز و کار وچوں ایمان والے جڑے ٹر گئے یا اللہ انہاں سبا نے روح ثواب پہنچا اس ختم شریفی محفل شریفی یا اللہ قبول و منظور فرما بے شمار اپنے فضلہ نے لائق مولا واجد شاہ صاحب نے والدہ نے روح ثواب پہنچا یا اللہ علماء جڑے اپنے چوکیدار ہونے علماء امت رسول نے چوکیدار ہیں وہ جڑی فرائض یا انہاں پر جو ذمہ داریاں آنیاں جب وہ پوریاں کرنے وہ اپنا چوکیداراں والا حق ادا کرنے امت کی یا آل کی سمجھنا چاہیے نا مولا اسے بھی سمجھنے نہیں توفیق عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی غیرت تا ایمان تا دین تا امام حسین کربلا بھی دسی ہے مولا اہل بیت کی وہ کرنے نہیں توفیق عطا فرما اعتراضات کرنے نہیں توفیق نہ دے مولا رسول اللہ نی آل امام حسین رضی اللہ عنہ جدید بھی چند گناہ ہیں کھل گئے اپنا تن دے چھوڑیا اپنے سبحان اللہ اولاد کو چھوڑی ہے ایک اسلام تا امام حسین سرکار کی بھولے یہ غلطی ہے ایسا نہیں اعتراض نہیں اپنی اصلاح کریے اللہ پاک اسی اصلاح کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے اساں تھوڑا گمراہیاں وچ پے ہیں اللہ سنگے گمراہیاں دور فرمائے عافیت عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.